وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صدق اللہ العظیم. میرے عزیزوں اور قابل احترام بزرگوں، اس مجلس میں اجلاس کا تعارف اور اجلاس کے مقاصد بتلائے جائیں گے. 2 دن کا وقت فارغ کروایا گیا. میرے علم میں ہے کہ دوستوں نے چھٹیاں لگائی، نکاح کے لیے بہت کم دن باقی رہ گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس اجلاس کے لیے قربانی دی. یہ 2 روزہ اجلاس، پہلا مقصد یہ ہے کہ ملک کے بدلتے حالات اور بگڑتے حالات میں جس علمی مواد کی بغیر کسی تاخیر کے امت کو ضرورت ہے، وہ علمی مواد امت کے سامنے پیش کیا جائے. حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ قربانی علم کا بدل نہیں ہو سکتی ہے، اخلاص علم کا بدل نہیں ہو سکتا ہے. ایک آدمی اس رخ پر نماز پڑھ رہا ہے، قبلہ اس رخ پر ہے، اس رخ پر نماز پڑھ رہا ہے، لائٹ بند کر کے نماز پڑھ رہا ہے، بہت رقت انگیز نماز پڑھ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو ابل رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، جسم تھرا رہا ہے. اخلاص تو ہے، علم نہیں ہے، قبلے کا علم نہیں ہے، قبلے کی تحری کا علم نہیں ہے. یہ تو ایک موٹا مسئلہ ہے. ہمیں سیرت کے سارے پہلوؤں کا علم نہیں ہے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے باشندے ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. فقہا کے یہاں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جس کو فقہ الاقلیات کہا جاتا ہے. مائنورٹیز کے لیے اسلامک لا اور شرعی قوانین کیا ہے، اس پر بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں. ویسے ملک میں ایک مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے؟ اس اجلاس کے ذریعے سے اپنا تعلیم یافتہ طبقہ اور ہماری نوجوان نسل یہ تعلیم کے میدان میں کس رخ کو اپنائیں. اپنی جوانی کو پاکیزہ رکھنے کے لیے اسلام نے مکمل اور مستقل کون سا سسٹم اور نظام دیا ہے. پوری دنیا کے اندر مختلف فتنے ابلتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ الحاد کا فتنہ، ایتھیزم کا فتنہ، خدا کو انکار کرنے کا فتنہ، مذہب بیزاری کا فتنہ. سب سے زیادہ مقبول ہونے والا نظریہ اور پھیلنے والا مذہب ایتھیزم اور الحاد ہے.
ساری دنیا کے دشمن نے یہ سوچا کہ انسان کو من چاہی زندگی گزارنے پر لانے کے لیے مذہب کی جکڑ بندیوں سے نکالنا ضروری ہے۔ مذہب کی جکڑ بندیوں سے، پابندیوں سے جب تک اس کو آزاد نہیں کیا جائے گا، بے لگام زندگی کے دروازے کھل نہیں سکتے ہیں۔ الحاد دوسرے نمبر پر بہت زیادہ پھیلنے والا نظریہ ارتداد، اسلام کو چھوڑ دینے۔ ان مجالس کے اندر وہ حدود اور وہ سرحدیں بتلائی جائیں گی کہ انسان کب اسلام سے باہر نکل جاتا ہے اور انسان کب اہل سنت والجماعت کے باہر نکل جاتا ہے۔ اپنی بارڈر جاننے کی فکر، میرے گھر کی حد کہاں تک ہے، بازو والے کی حد کہاں تک ہے، میرے ملک کی سرحد کہاں تک ہے، پڑوسی ملک کی سرحد کہاں تک ہے، ان سب سرحدوں سے زیادہ اسلام اور کفر کی سرحدیں جاننے کی ضرورت ہے۔ ان سب سے زیادہ اہل سنت والجماعت اور اہل سنت والجماعت کے علاوہ دوسری گمراہیوں کی سرحدوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم، جن کی کل نشست ہوگی، حضرت بتلائیں گے شیعہ اور سنی کا کیا فرق ہے، عقیدے کی کون سی گمراہیاں ہیں، سیاسی اور بدلتے حالات میں اس قوم کا کیا اثر ہے۔ ابھی ایک دوست نے پوچھا، دنیا اور ہمارے محلوں کے اندر اہل قرآن اور اہل حدیث، حدیث کا انکار کرنے والے اور فقہ کا انکار کرنے والے مختلف ناموں سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ سادے سیدھے نوجوانوں کے ذہن میں ایک سوال ڈال دیا جاتا ہے کہ قبر کے عذاب کا کہاں پر ذکر ہے، دلیل سے بتاؤ۔ مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کیوں کیا جاتا ہے، قرآن میں کہاں ہے بتاؤ۔ اہل قرآن، حدیث کا انکار کرنے والے، غامدیت کا فتنہ انٹلیکچول لیول پر اور انٹلیکچول طبقے میں، ایجوکیٹڈ طبقے میں، عصری تعلیم یافتہ لوگوں میں مقبول ہونے والا ایک شخص ہے جسے جاوید غامدی کہا جاتا ہے۔ کیسے دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں صحابہ کے مقام کی، کیسے مذاق اڑایا جاتا ہے ان علماء اور فقہاء کا جنہوں نے اپنی زندگیاں جھونک دی ہیں قرآن اور حدیث سے مسائل کے نکالنے میں۔ ان کے جیسا تقوی، ان کے جیسی دیانت اور ان کے جیسی پاکیزہ خیالی ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کی گمراہیاں، تاکہ اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ من عرف الفتنة امینہا، جو آدمی فتنوں سے واقف ہوتا ہے وہ فتنوں سے بچ جایا کرتا ہے، جو فتنوں سے واقف نہیں ہوگا وہ فتنے میں پڑ جائے گا۔ جو فتنوں میں پڑنے سے ڈرتے ہیں اللہ ان کو بچاتے ہیں، جو بے فکر ہو جاتے ہیں وہ فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ الخائف مأمون، جو بیماریوں کی سمٹمز جان لیتا ہے اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچا لیتا ہے۔ جو بیماریوں کی علامتیں جانتا نہیں ہے وہ ان مہلک بیماریوں میں پڑ کر بھی اپنے علاج کی فکر نہیں کرتا ہے۔ کل فجر کے بعد جو محاضرہ پیش کیا جائے گا ہمارے ایک دوست جناب عبدالقادر صاحب کے ذریعے سے، سرکاری اسکیمات سے
کیسے استفادہ کیا جائے۔ خاص طور پر ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ میں سرکاری سطح پر، گورنمنٹ لیول پر اتنے مائنورٹیز کے اسکیمات ہیں، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ آپ کے ادا کیے ہوئے ٹیکس کے پیسے، آپ کی جیب سے سرکاری خزانے میں پہنچنے والی رقم اور آپ کو نفع پہنچانے کے لیے بنائی جانے والی اسکیموں سے ناواقفیت کے نتیجے میں ہم ایک حلال آمدنی کو ٹھکرا رہے ہیں۔ ہوش اڑ جاتے ہیں آدمی کے، کتنے آسان راستے ہیں۔ وہ کل بتلائیں گے کہ ایک جو شخص تھوڑا بہت فون استعمال کرنا جانتا ہو اور سرکاری ویب سائٹس کے نام سے واقف ہو، بہت ہلکے پھلکے پروسیجر کے بعد، کارروائی کے بعد اس نے بھی لاکھوں کی رقم سے فائدہ اٹھایا اور کروڑوں کی رقم سے اپنے مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچایا۔ یہ کام ہے جو ہمارا نوجوان طبقہ کر سکتا ہے۔ ہمیں شکایت ہوتی ہے ہمیشہ اقتدار پر آنے والے ظالموں کے سلسلے میں، اقتدار پر آنے والے سوتیلا برتاؤ کرنے والے قائدین کے بارے میں۔ ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانا ایک جمہوری ملک کے اندر، ڈیموکریٹک سسٹم میں ووٹ کی کیا اہمیت ہے اور ووٹر آئی ڈی کب بنا لیا جاتا ہے، خاندان کے کتنے افراد ایلیجیبل اور اہل بن چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس اہم ہتھیار سے نہتے بنے ہوئے، خالی بنے ہوئے ہمارے اپنے خاندان کے کتنے افراد زندگی گزار رہے ہیں۔ تعلیمی میدان، ہمارا یہ صوبہ تلنگانہ، ہر نوجوان سے پوچھیے آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ یہ لطیفہ اتنا مشہور ہو گیا کہ سعودیہ میں لوگوں نے ہمیں بتلایا کہ حیدرآباد میں اگر پتھر مارا جائے یا تو کسی کتے کو لگے گا یا تو کسی انجینئر کو لگے گا۔ اتنے انجینئرز کی تعداد ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹس کے اندر۔ کل ہمارے ایک بہت اہم دوست مفتی نویس سیف صاحب، جو مفتی بھی ہیں اور ماشاءاللہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، وہ آپ کو تفصیل سے بتلائیں گے کہ پرسنل بینیفٹس، ذاتی مفادات، پرسنل ویژن، اپنی ذاتی سوچ، ناپختہ اور کچی سوچ کے بجائے اگر آپ نیشنل بینیفٹس، قوم کا فائدہ اور ملک کی روٹی، وطن کی روٹی حاصل کرنے کے کتنے بہترین مواقع ہیں، لائر بن کر کتنے بہترین مواقع ہے، سی اے پڑھ کر کتنی ضرورت ہے، مقننہ میں، جنرل ازم میں جائیں کتنی ضرورت ہے، یونیورسٹیز میں جائیں کتنی ضرورت ہے، ہسٹری اور تاریخ کے ماہر پروفیسرز اور پی ایچ ڈیز تیار کیے جائیں، کتنے وہ میدان خالی ہیں جو سائنٹیفک ریسرچ کے کہلائے جاتے ہیں، لیکن ہم نے صرف اپنے محدود علم اور کچی سمجھ کی وجہ سے اپنے میدان کو محدود کر دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جس مجمع کو تیار کیا، اسلامی خلافت کے پورے ڈھانچے کو کھڑا کرنے کے لیے، کسی ملک کے پورے سسٹم کو چلانے کے لیے ہمیں ہر شعبے کے ماہرین کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ میں کس میدان کے خلا کو پورا کر سکتا ہوں، کوشش یہ کرنا چاہیے
کہ میں قوم کی خدمت کس دروازے سے کر سکتا ہوں جو دروازہ اب تک بند ہے. اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ بے روزگاری کی تعداد اس لیے بھی بڑھ گئی کہ میرے پاس ڈاکٹر کی بھی ضرورت نہیں، انجینئر کی بھی ضرورت نہیں، مجھے تو کسی اور سبجیکٹ کے ماہر کی ضرورت ہے. اسی لیے ملک کے باہر کے راستے جلدی ڈھونڈے جانے لگے، کینیڈا لے جانے، آسٹریلیا لے جانے، اور جو کام وہ وہاں پر کرتا ہے یہاں پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو محنت وہاں پر کرتا ہے وہ محنت یہاں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایک مجلس رکھی گئی کہ جس مجلس میں تجارت اور ملازمت، بزنس کیسے کیا جائے اور ملازمت اور جاب کیسے کی جائے. تجارت اس طور پر کہ میں داعی بن کر رہوں اپنی تجارت میں، تجارت ایسی کہ حرام لقمے میں نہ پڑ جاؤں. تجارت شروع ہو رہی ہے لون لے کر، تجارت شروع ہو رہی ہے انشورنس کی بنیاد کے ذریعے سے، تجارت شروع ہو رہی ہے لکھت پڑھت نہیں کر کے، رائٹنگ میں کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے. تجارت شروع ہو رہی ہے بھائی بھائی کے اندر دراڑیں رکھتے ہوئے. تجارت کے اصول سے واقفیت نہیں ہے، ملازمت کرنا نہیں چاہتا ہے، ملازمت امانت داری سے کرنے کو دین نہیں سمجھتا ہے، ملازمت کی پابندی کو دین اور شریعت نہیں سمجھتا ہے. ملازمت کے لیے جو کوالیفیکیشن چاہیے، ملازمت کے لیے جو آنیسٹی چاہیے، آج بھی آپ اس ملک کے اندر اپنی امانت اور قابلیت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے پورے ملک کے اسلام کا ذریعہ بن سکتے ہیں. 100 سال محنت کرنا پڑتا ہے، بہت گراؤنڈ لیول سے کام کرنا پڑتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے ایگریکلچر سسٹم کو سنبھالا، پورے فوڈ ڈسٹریبیوشن اور تقسیم غذا کے شعبے کو سنبھالا. حضرت یوسف علیہ السلام نے غذا کو اسٹور کرنے، غلے کو محفوظ کرنے، 7 سال خوب اگا کر 7 سال ریزرو رکھنے کے شعبے کو سنبھالا. پھر اس کے بعد وہ ریولیوشن آیا جو ایجپشین پوری سویلائزیشن کو، پوری مصری تہذیب کے اسلام میں لانے کا ذریعہ بنا ہے. ہر آدمی کے واٹس ایپ میں سوال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی نے 9 سال کی عمر میں رخصتی کیسے کروائی؟ ہر آدمی کے دل میں یہ چبھ رہا ہے کہ 11 نکاح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی ہے؟ کیوں ہمارے ملک کے اندر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو مجروح کرنے اور شیواجی مہاراج کو ایکسپوز کرنے، آئیڈیل پرسنالٹی بنا کر پیش کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ جگہ جگہ خود تلنگانہ میں امبیڈکر کے اسٹیچیوز کو توڑ کر اور بعض مرتبہ امبیڈکر کے اسٹیچیو کے بجائے شیواجی مہاراج کے اسٹیچیو کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ تاریخ کی کون سی تصویر کو یہ بگاڑنا چاہتے ہیں؟ کیوں وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں جب حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی وفات کا دن منایا جاتا ہے؟ وہ لوگ بیچارے کیوں عثمانیہ سلطنت اور آصف جاہی قلی قطب شاہی حکومت کا دن، عثمانی حکومت کا دن اس تلنگانہ میں منانے کے بجائے کاکتیہ سیلیبریشن منانے کے لیے وہ بہت جذباتی بن جاتے ہیں؟ یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ ہمیں تاریخ کے ان چاپٹرز اور ابواب سے کیسی واقفیت ہونی چاہیے؟ چلی چلائی باتیں، سطحی قسم کی باتیں، سرسری قسم کی باتیں
دشمن کے پروپیگنڈے سے چلائی جانے والی باتیں سن کر ہمارے ذہن بھی بگڑ چکے ہیں، ہم بھی مایوسی کی طرف یا جذباتیت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ سب مسائل ہمارے لیے مواقع پیدا کر رہے ہیں، یہ سارے چیلنجز اپرچونٹیز پیدا کر رہے ہیں پورے ملک کے اندر، پوری دنیا میں، کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو پیش کریں، اٹھائے جانے والے شبہات کا ہم جواب دے سکیں، ہم سوال کرنے والے کو مطمئن کر سکیں۔ اس کے لیے یہ 2 روزہ اجلاس منعقد کیا گیا، ذہن یکسو ہو، اعتکاف کا ماحول ہو، راتوں میں اٹھے آدمی اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کروائے، اور پھر جوانی چاہتی ہے کہ بے داغ رہ جائے۔ جوانی گندی کن راستوں سے ہوتی ہے، ناپاک کن راستوں سے ہوتی ہے، اسلام نے نظام عفت کیا دیا ہے؟ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ایک نوجوان ماں باپ کی اطاعت ہی کرنا نہیں چاہتا، اور ایک نوجوان وہ ہے کہ جس پر اس کے ماں باپ اتنا بے جا پریشرائز کرتے ہیں، اتنا دباؤ ڈالتے ہیں کہ جو شریعت کو کی سرحدوں کو بھی پھلانگنے والا ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے رائٹس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، لیکن ماں باپ کے رائٹس کی لیمٹس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کا حق سر آنکھوں پر، لیکن اتنا حق نہیں ہے کہ اللہ کی شریعت کو ذبح کر دیا جائے، اتنا بھی حق نہیں ہے کہ شریعت کی حدود کو پھلانگ دیا جائے۔ اس مضمون کو جاننے کی زیادہ ضرورت ہے۔ مذہب والوں نے، جذباتی مقرروں نے ماں کے حق کو زیادہ سنایا باپ کے مقام کے مقابلے میں۔ ایک نوجوان کنفیوزڈ ہو جاتا ہے کہ میں، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف ماں ہے، اور ایک طرف ماں باپ ہے، ایک طرف شریعت ہے، مجھے کیسے ڈیل کرنا ہے؟ باپ امیر ہے، امیر ہے، امیر ہے، اور ماں حسن سلوک میں 3 درجے آگے ہے، لیکن ماں کی محبت میں اللہ کی شریعت کے کسی واضح فرض حکم کو ٹھکرا دوں، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ لیکن بے ادبی کبھی نہیں، بدتمیزی کبھی نہیں۔ بہت ہی حساس موقع ہوتا ہے، آدمی کے ذہن و دماغ کی رگیں پھٹ جاتی ہیں کہ کیسے میں ماں باپ کو بھی خوش کر دوں اور شریعت کے حدود کو بھی نہ ٹوٹنے دوں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ بعض صحابہ مسلمان ہو گئے، ان کی ماں نے قسم کھا لی، میں غسل نہیں کروں گی، چھت کے سائے میں نہیں آؤں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تو اسلام کو نہ ٹھکرا دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور کئی صحابہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، قرآن نے کہا کفر نہیں کیا جا سکتا، ان کو خوش کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب نہیں کیا جا سکتا، ہاں بدتمیزی بھی نہ کرنا، وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ کفر کے فرق کے باوجود ماں باپ کی بے ادبی نہ کرنا، اسلام پر پورے جمنے کے ساتھ ماں باپ کے مخالف نظریے کے باوجود ان سے بے ادبی کا معاملہ نہ کرنا۔ تو ایک ایک موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ابھی ہمارے عزیز دوست جو موضوع سنائیں گے، پاکی ناپاکی کے مسائل۔ شرم اور حیا یہ نہیں ہے کہ بچہ جوانی کی دہلیز پار کر جائے اور اس کو غسل کے واجب کرنے والی چیزیں، کپڑے کو ناپاک کرنے والی چیزیں بھی نہ سمجھائی جائے۔ یہ کوئی حیا نہیں ہے کہ بیٹیاں
جوانی اور جوانی سے آگے اپنے بچوں کی ماں بن جائے اور بیچاری جانتی ہی نہیں ہے کہ دودھ پیتے وقت بچے کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے، بیچاری جانتی ہی نہیں ہے کہ ناپاکی کے زمانے میں، مینسس کے زمانے میں، پیریڈ کے زمانے میں قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کیا ذکر بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کیا درود شریف بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کیا حدیث اور فضائل اعمال بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اتنی کچی معلومات ہے اور اتنی سطحی معلومات ہے اور اس قدر جہالت ہے کہ شک ہونے لگ جاتا ہے کہ زندگی بھر کی نمازیں ہوئی بھی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں، حج اور عمرے ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں۔ اور اس زمانے کے اندر صحت کی کمزوری، جسمانی نظام کا بگاڑ، مختلف بری عادتیں، خیالات کی گندگی کی وجہ سے اور بھی فقہی مسائل پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ اس لیے پاکی ناپاکی کے مسائل، صحت کے سلسلے میں اسلام کیا اہمیت دیتا ہے، ڈیفنس کرنے کے سلسلے میں کیا رہبری کرتا ہے۔ نہتے بے گناہ لوگوں کی جان لینا بھی پسند نہیں ہے، اور بزدلی اور مدافعات کے بغیر، ڈیفنس کے بغیر مر جانا، یہ بھی اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ اس سلسلے میں بھی گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس اجلاس کو اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں مکمل قدر کرنے، استفادہ کرنے، اپنے دوستوں کو متوجہ کرنے اور اپنی زندگیوں کو اس رخ پر ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبول فرمائے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة